اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر، سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے عصر کی، مقرر انسان ٹوٹے میں ہے، مگر جو لوگ کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی۔ خلاصہ تفسیر، قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل ہے۔ تو جو لوگ خود بھی یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کو بھی تکمیل کریں، یہ لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ عصر کی خاص فضیلت۔ حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ والعصر نہ پڑھ لے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھا۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس صورت میں حق تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنی صرف وہ لوگ ہیں جو 4 چیزوں کے پابند ہیں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت و وصیت اور صبر کی وصیت۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں اور دوسرے 2 جز دوسرے مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضروری ہوتی ہے۔ عام مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات، سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے۔ اس کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی۔ زمانے کو نوع انسانی کے خسارے میں کیا دخل ہے؟ اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیم عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے، عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ حق تعالی نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اگر اس کے خلاف کسی مضرت رساں کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی، یہ رأس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور رأس المال ہاتھ سے جاتا رہا بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے، اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت رساں میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہی ہے کہ اس کا نفع اور رأس المال دونوں ضائع ہو گئے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل ہی نہیں بلکہ ایک حدیث مرفوع سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی ایمان و عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے،
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اور جب زمانہ عمر انسان کا سرمایہ ہوا اور انسان اس کا تاجر، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارے میں ہونا اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا تو اگلے وقت میں کام آ سکے، بلکہ یہ سیال سرمایہ ہے جو ہر منٹ ہر سیکنڈ بہہ رہا ہے۔ اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی چاہیے جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھ کر سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ برتے، عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور ان 4 کاموں میں اس کو مشغول کر دے۔ زمانے کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے شاہد کے قائم مقام ہوتی ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و نزول کے بھلے بڑے واقعات پر نظر کرے گا تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ 4 کام ہیں جن میں انسان کی فلاح و کامیابی منحصر ہے۔ جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑا، دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آگے ان 4 اجزاء کی تشریح یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہے ان کا معاملہ واضح ہے، کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ البتہ آخری 2 جز یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ قابل غور ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بعد کے لیے کچھ ہدایت دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 جز در حقیقت اسی وصیت کے 2 باب ہیں، ایک حق کی وصیت، دوسرے صبر کی وصیت۔ اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو۔ تو پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے کا حاصل نہیں عن المنکر ہو گیا یعنی برے کاموں سے روکنا۔ اس مجموعے کا حاصل پھر وہی ایمان اور عمل صالح جس کو خود اختیار کیا ہے اس کی تاکید و نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقاد حقہ لیے جائیں اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی بھی ہو اور برے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گئے اور گناہوں سے اجتناب بھی۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے اپنے کسی رسالے میں فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادتاً 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شبہات یعنی اس کو ایمان و عمل صالح میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جاویں جن کے سبب عقائد ہی مختل ہو جائیں، اور عقائد کے مختل ہونے سے عمل صالح کا خلل پذیر ہونا خود ظاہر ہے۔ دوسرے شہوات یعنی خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر اور عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو آیت مذکور میں وصیت حق سے یہ مراد یہ ہے کہ شبہات کو دور کرے، اور وصیت صبر سے مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرنے کی ہدایت کرے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح۔ نجات کے لیے صرف اپنے عمل کی اصلاح کافی نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب و متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی مقدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں
اولاد و عیال کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرماویں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ سورۃ الحمزہ سورہ حمزہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 9 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب چننے والے کی، جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ساتھ، کوئی نہیں وہ پھینکا جائے گا اس روننے والی میں۔ اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روننے والی؟ ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، وہ جھانک لیتی ہے دل کو، ان کو اس میں موند دیا ہے لمبے لمبے ستونوں میں۔ خلاصہ تفسیر، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور رو در رو طعنہ دینے والا ہو، جو بہت حرص کی وجہ سے مال جمع کرتا ہو اور اس کی محبت اور اس پر فخر کے سبب اس کو بار بار گنتا ہو۔ اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، یعنی مال کی محبت میں ایسا انہماک رکھتا ہو جیسے وہ اس کا معتقد ہے کہ وہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ یوں ہی رہے گا، حالانکہ یہ مال اس کے پاس ہرگز نہیں رہے گا۔ آگے اس ویل یعنی خرابی کی تفصیل ہے کہ واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے۔ آگ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنے میں اس آگ کے سخت اور ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ایسی ہے جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ آگ ان پر بند کر دی جاوے گی اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے بڑے لمبے لمبے ستونے میں گھرے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے۔ معارف و مسائل، اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ وہ 3 گناہ یہ ہیں: حمز، لمز، جمع مال۔ حمز اور لمز چند معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمز کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا ہے، اور لمز کے معنی آمنا سامنے کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وعیدیں قرآن و حدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتغال میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی جو اس میں مشغول ہو تو بڑھتا چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس لیے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، بخلاف آمنا سامنا کہنے کے کہ وہاں دوسرا بھی مدافعت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے گناہ میں امتداد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اور ایک حیثیت سے لمز زیادہ شدید ہے، کسی کے روبرو اس کو برا کہنا اس کی توہین و تذلیل بھی ہے اور اس کی ایذا بھی اشد ہے، اسی اعتبار سے اس کا عذاب بھی اشد ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوسروں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تیسری خصلت جس پر عذاب کی وعید اس صورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص اور محبت ہے۔ اسی کو آیت میں اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ حرص و محبت مال کی وجہ سے اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، چونکہ دوسری آیات و روایات اس پر شاہد ہیں کہ مطلقاً مال کو جمع رکھنا کوئی حرام و گناہ نہیں،
اس لیے یہاں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں، یا فخر و تفاخر مقصود ہو، یا اس کی محبت میں منہمک ہو کر دین کی ضروریات سے غفلت ہو۔ تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوں تو ہر آگ کا خاصہ یہی ہے کہ جو چیز اس میں پڑے اس کے سبھی اجزاء کو جلا دیتی ہے۔ انسان اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا۔ یہاں جہنم کی آگ کی خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، بخلاف جہنم کے کہ اس میں موت تو آتی نہیں، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوتا ہے، اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے۔ تمت سورۃ الحمزہ بحمد للہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل، سورہ فیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا۔ خلاصہ تفسیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ اس استفہام و سوال سے مقصود اس واقعے کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے۔ آگے اس معاملے کا بیان ہے۔ کیا ان کی تدبیر کو جو کعبہ ویران کرنے کے لیے تھی سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ یہ استفہام و سوال تقریری ہے، یعنی واقعے کی صحت ثابت کرنے کے لیے، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ حاصل یہ کہ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب و عقاب سے بے فکر نہ رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آ جائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔ معارف و مسائل۔ اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالی نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا۔ یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی مشہور قول ہے۔ حضرات محدثین نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کی جاتے ہیں۔ دعوی نبوت سے پہلے نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالی بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزے کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ادحاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رہس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے یا ان کے دعوی نبوت سے پہلے بھی حق تعالی کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے ارتباط کا مقدمہ اور اس قسم کی تمہید و تاسیس ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارہاسات متعدد قسم کے ہوئے ہیں۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارہاسات میں سے ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس ہے جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے۔ اسی نے ایک طویل عریض
خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا، اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں گزرا ہے۔ ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل بھاگے، اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں۔ قیصر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر امیر اربات اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا دیا۔ ملک حمیر ذو النواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح اربات و ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر اربات مقتول ہو گیا، ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم گورنر مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگیں گے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالی شان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا، اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے 7-8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے، انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا، اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے، یہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام مغرمس پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔
ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کے شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتائی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالی کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے اور وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت تھی، سب نے اللہ تعالی سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرماویں۔ الہاء داری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالی کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آنکڑا لوہے کا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ قدرت حق جل شانہ کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کی برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے، جسے میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھیں ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی، کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے
بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے، ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے، اور حضرت صدیقہ عائشہ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اسی واقعے کے متعلق صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہاں علم ترا فرمایا، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے۔ آپ کے دیکھنے کا یہاں بصائر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رؤیت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا کیا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسماء رضی اللہ عنہ نے ہاتھی بانوں کو اندھا اور اپاہج بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے، مگر اس کا کوئی مفرد و مستعمل نہیں، معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، کسی خاص جانور کا نام نہیں۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں، جیسا کہ اوپر روایات میں گزر چکا ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ حجارۃ من سجیل، سجیل بکسر سین سنگ گل کا معرب کیا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ایسی کنکری جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر بقدرت حق سبحانہ انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے زیادہ کام کیا۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، عصف بھوسا کو کہتے ہیں۔ اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جب کہ اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے اپنے حال پر نہیں رہتے، ابرہہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا ہے۔ اصحاب فیل کے عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ ان کی طرف سے خود اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر اگلی سورت قریش میں کر کے ان کو شکر کی نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورۃ القریش، سورہ قریش مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھنا ان کو سفر سے، جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ معارف و مسائل، اس پر تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سورہ فیل ہی سے متعلق ہے، اور شاید اس وجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں کو ایک ہی سورت کر کے لکھا گیا تھا۔
دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا اس پر اجماع ہوا، اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے، اس میں ان دونوں کو دو الگ الگ صورتیں ہی لکھا ہے، دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ لإیلاف قریش، حرف لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کا مقتضی ہے کہ اس کا تعلق کسی سابق مضمون کے ساتھ ہو، اسی لیے کہ اس کے متعلق میں متعدد اقوال ہیں۔ پچھلی صورت کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں محذوف جملہ انا اہلکنا اصحاب الفیل ہے، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ محذوف جملہ اعجبو ہے، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا، مطلب یہ ہوا کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اس صورت میں فَلْيَعْبُدُوا کے اوپر حرف فا اس لیے ہے کہ پہلے جملے میں ایک معنی شرط کے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، اور انہی دو سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی۔ یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائیں لوگ ان کی تعظیم تکریم کرتے ہیں۔ قریش کی افضلیت سارے عرب پر، اس صورت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں۔ اور پہلی حدیث میں جس خداوندی انتخاب کا ذکر ہے غالباً اس کی وجہ ان قبائل کے خاص ملکات اور استعدادیں ہیں۔ کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق اور ملکات نہایت اعلیٰ تھے، ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ میں بیشتر لوگ قریش میں سے ہوئے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں۔ اسی لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے۔ ارزق اہلہ من الثمرات، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جائے کریں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس لیے اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے افلاس و تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن گرم ملک ہے سردی کے زمانے میں اس طرف، تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس و محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستے کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتے ان کو قریش کے امیر و غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کی برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اب تعالیٰ نے ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن، تبالہ اور حرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلات وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ چنانچہ اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی۔ مکہ والے ان طویل 2 سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ آیت مذکورہ میں تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان و انعام کا ذکر فرمایا ہے۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہیں، اور آمنہم من خوف میں دشمنوں ڈاکوؤں کے خوف سے معمون ہونا بھی شامل ہے، اور آخرت کے عذاب سے معمون ہونا بھی۔ فائدہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی، اور جو اس سے انحراف کرے اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون و محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا ان کے کرتوت کی بنا پر۔ فائدہ عظیمہ، ابو الحسن قزوینی نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا اور کسی مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے لإلاف قریش کا پڑھنا امان ہے۔ اس کو امام جزیری نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف و خطر کے وقت اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا و مصیبت کے دفع کرنے کے لیے اس کی قرات مجرب ہے۔ حضرت قاضی صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورة الماعون۔ سورہ ماعون مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور مانگی نہ دیویں برتنے کی چیز۔ خلاصہ تفسیر، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سو آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، یعنی وہ ایسا سنگ دل ہے کہ خود تو وہ کسی غریب کو کیا دیتا دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا، اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی ترک کر دیتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دے، اس لیے اس کو بالکل نہ دینے سے بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بخلاف نماز کے کہ وہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کو بالکل چھوڑ دے تو سب پر نفاق ظاہر ہو جاوے، اس لیے نماز کو محض دکھلاوے کے لیے پڑھ لیتا ہے۔ معارف و مسائل۔ اس صورت میں کفار و منافقین کے بعد افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا، وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے، مگر وعید مذکور ان پر نہیں ہے، اسی لیے ان افعال و اعمال سے پہلے ذکر
اس شخص کا فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہیں، وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے۔ وہ اعمال قبیحہ جن کا اس جگہ ذکر اس صورت میں فرمایا ہے یہ ہیں: یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین، مسکین محتاج کو باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی بہت مذموم اور سخت گناہ ہیں، اور جب کفر و تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ سورہ میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ یہ حال منافقین کا بیان فرمایا ہے جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں، اس لیے نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ اصل نماز کی۔ جہاں دکھلانے کا موقع ہوا پڑھ لی ورنہ ترک کر دی۔ ان صلاتہم میں لفظ ان کا مفہوم یہی ہے کہ اصل نماز ہی سے بے پرواہی اختیار کرے جو منافقین کی عادت ہے، اور نماز کے اندر کچھ سہو و نسیان ہو جانا جس سے کوئی مسلمان یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی نہیں، وہ اس کلمے کی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس پر وعید ویل جہنم کی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ مراد ہوتی تو عن صلاتہم کے بجائے فی صلاتہم فرمایا جاتا۔ احادیث صحیحہ میں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو واقع ہونا ثابت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کا اصل لفظی معنی بِشَيْءٍ قلیل و حقیر کے ہے، اس لیے معون ایسی استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہے اور جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی، پھاوڑا یا کھانے پکانے کے برتن جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر آیت مذکورہ میں لفظ معون سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو معون اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے، یعنی صرف 40واں حصہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جمہور مفسرین نے اس آیت میں معون کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کی ہے، اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے۔ اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت و مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح مگر فرض و واجب نہیں، جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو۔ اور بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ معون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی اشیاء جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ زکوٰۃ فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید بخل شدید پر ہے۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر، سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔ خلاصہ تفسیر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں شامل ہے، عطا فرمائی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی شامل ہے۔ دنیا میں دین اسلام کی بقا و ترقی اور آخرت میں جنت کے درجات عالیہ سب داخل ہیں۔ سو ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہیے اور وہ نماز ہے، اور تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اسی کے نام کی قربانی کیجیے، جیسا دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید اس لیے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی عملی مخالفت بھی ہے،
کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی بچپن میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کی نسل نہ چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اس کا جواب ہے کہ آپ بفضلہ تعالی بے نام و نشان نہیں ہیں، بلکہ بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ خواہ ظاہری نسل اس دشمن کی چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، بخلاف آپ کے کہ آپ کی امت اور آپ کی یاد نیک نامی، محبت و اعتقاد کے ساتھ باقی رہی۔ اور یہ سب نعمتیں لفظ کوثر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اگر پسری اولاد کی نسل نہ ہو نہ صحیح، جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت تک بھی، اور دشمن اس سے محروم ہے۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ ابن ابی حاتم نے صدی سے اور بیقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر مقطوع النسل ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے سن کر کہا کہ نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورہ کی 3 آیت میں آیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفصیل میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس کے منافی نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اسی لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے، اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔ حوض کوثر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے، حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔
اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی، یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگی۔ اس میں 2 پرنالوں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس میں ان روایت کی بھی تطبیق ہو گئی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر امت کا ورود دخول جنت سے پہلے ہوگا، اور اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا، واللہ عالم۔ احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور ان کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونا کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر مقطوع النسل قرار دے کر کہا کرتے تھے کہ ان کا نام چند روزہ ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، تو اس صورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان طعنہ زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل و نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، انحر نحر سے مشتق اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے، جیسا کہ گائے بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا، یعنی جانور کو لکھتا کر حلقوم پر چھری پھیرنا ہے۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ ونحر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نحر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں کفار کے زعم باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، ایک نماز، دوسرے قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر ایک خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت میں ونحر کے معنی قربانی ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عطا، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ سے مستند روایتوں میں ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے جو ونحر کے معنی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد ائمہ تفسیر کی طرف منسوب کیے ہیں، اس کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا کہ روایات منکر ناقابل اعتبار ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، لفظ شانی کے معنی بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے کے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایات میں عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں۔ حق تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاء اللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے زیادہ تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہیں۔ عبرت، اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالی نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعب کی اولاد کہاں اور ان کا خاندان کیا ہوا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.